معزز باوقار صدق اعظام مشایخ نظام المنزل الاحترام، بالخصوص پیر طریقت رہبر شریعت مرزن روحانیت گل گلزار قادریت صوفی الحاج سید محمد یوسف نباق قادری الجیلانی دامت برکاتہ القدسیہ، حضور پیر طریقت رہبر شریعت مرزن روحانیت گل گلزار قادریت الحاج سید محمد ابراہیم نباق قادری الجیلانی دامت برکاتہ العالیہ، حضرت قوم و ملت حضور پیر طریقت رہبر شریعت مرزن روحانیت گل گلزار قادریت اولاد غوث اعظم نور سید سرکار سید محمد ظہیر الدین باقو قادری الجیلانی صاحب سجادہ خانقاہ قادریہ کی بھی شریف، باہر سے تشریف فرما حضور پیر طریقت خلیفہ حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا سید محمد شکیل میاں بابو شیرازی دامت برکاتہ العالیہ، وقار قوم و ملت فاضل گرامی عزیزم حضرت علامہ مفتی نواز یار علوی صاحب شرفی دامت برکاتہ العالیہ، دیگر معزز جو سادات کرام اور علماء ذوی احترام کا ایک عظیم قافلہ اس وقت اسٹیج پر اور کرسیوں پر براجمان ہے، میں ان کی نظر ایک شعر پیش کر دیتا ہوں جو 100 سال پہلے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، پورا مجمع بولے گیا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز اس شعر کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس وقت ہم اور آپ اس عظیم المرتبت خانوادے کی ایک عظیم شہزادی جن کے چہلم کے موقع پر حاضر ہیں، اور ہم اور آپ ان کی بارگاہ میں اپنا خراج پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہماری دل کی دھڑکنیں، ہمارے سینے کے اندر کے سارے جذبات اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ جتنے غلامان اہل بیت نے اپنی نظر پیش کی، اپنا خراج پیش کیا یا اپنی ہمدردی کا اظہار پیش کیا، یا اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے جو حاضری دی، تو وہ اپنے آپ کو کبھی محروم نہ جانے، اس لیے کہ شہزادہ چاہے وہ ٹی وی میں رہتا ہو چاہے مدینہ شریف میں رہتا ہو، شہزادہ چاہے وہ کربلا شریف میں رہتا ہو چاہے وہ بغداد معلیٰ میں رہتا ہو، چاہے شہزادہ اونا کی سرزمین پر رہتا ہو یا جعفر آباد کی سرزمین پر رہتا ہو، چاہے دنیا کے کسی نہ کسی کونے پر اگر سید بستا ہے، یاد رکھ لیں سید کے پل پل کی خبر اگر ڈائریکٹ کہیں پہنچتی ہے تو اس در کا نام در مصطفیٰ ہے۔ اسی کو جو بھی سادات کرام اگر نیچے بیٹھے ہیں تو سید شاہین باقو قادری کی طرف سے التجا ہے کہ آپ ضرور اوپر یا کرسی پر براجمان ہو جائیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو جو بھی ہو، اگر وہ سید ہیں تو اس کی خبر وہاں تک جاتی ہے، اور کتنی تیزی کے ساتھ جاتی ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی نے اسی ضمن میں کہا تھا کہ ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ صرف سید کی صدا سننے پر منحصر
نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ حضور دیکھتے بھی شان سے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اور اے لوگوں، صرف دیکھنے کی بات نہیں ہے، جو بھی سید سے حسن سلوک کرتا ہے، امام کہتے ہیں کہ پھر وہاں سے عطا یوں ہوتی ہے کہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا مجھے بہرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ اور یہ شہزادوں کی بارگاہ ہے۔ اب یقین جانیں، کائنات میں ایک واقعہ گزرا ہے اور تمام علماء اور سادات اس کو جانتے ہیں۔ حاتم طائی کا نام بڑا مشہور ہے، اپنے زمانے کا سخی کہلاتا تھا۔ ایک شہزادے سے ملاقات ہو گئی، ملاقات کے دوران شہزادے نے جب گفتگو کرنا شروع کی تو حاتم طائی کا بیٹا بھی اپنے انداز میں گفتگو کرنے لگا۔ اس نے کہا، سن اے شہزادے، میرا ایک دادا تھا جو فلاں حویلی کا مالک تھا، اس کے 10 دروازے تھے، جب بھی کوئی سائل آتا تھا پہلے دروازے سے مانگتا، اگر حاجت پوری نہ ہوتی دوسرے دروازے پر جاتا، میرا دادا دیتا تھا۔ اس کے بعد کہا، یک کے بعد دیگرے، اگر 10 مرتبہ وہ دروازوں پر جاتا اسے دیتا، کبھی محروم نہ لوٹاتا۔ جب یہ بات شہزادے نے سن لی، اور شہزادہ کسی بھی صورت میں ہو، اگر میں اپنی محبت کی زبان میں یوں کہہ دوں تو یہ وجہ ہوگا کہ صدیوں کے بعد بھی اگر کوئی سید ظہیر الدین قادری کی صورت میں ہو، سید محمد شایان قادری کی صورت میں ہو، یا ان شہزادوں کی صورت میں ہو، شہزادہ ہر حال میں شہزادہ ہے، اس لیے کہ کربلا کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جہاں قاسم تلوار اٹھا سکتے ہیں، علی اکبر تلوار اٹھا سکتے ہیں، عباس بازو کٹوا سکتے ہیں، 56 سال میں امام حسین اپنا تن من دھن اور جان دے سکتے ہیں، وہاں سید کا 6 سال کا علی اصغر اپنی بھی قربانی پیش کر سکتا ہے۔ اور یہ شہزادے نے جب حاتم طائی کے بیٹے کی یہ پوتے کی بات سن لی نا تو فخر سے کہنے لگے، کہا بس یہ اتنی بڑی سخاوت کی بات سننے کے بعد کہا بس یہ سخاوت ہے؟ کہا یہ سخاوت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو فرمایا، سن، تیرا دادا سخی تھا یوں تو کہتا ہے، 10 دروازے تھے حویلی پر وہ تو کہتا ہے، ہر سائل جو ہے 10 سے پاتا تھا یہ تو کہتا ہے، یہ بھی کوئی سخاوت ہے؟ اس لیے کہ تیرا دادا اس لیے دیتا تھا کہ بظاہر خزانے موجود تھے، لیکن سید سے سن، سید کا ایک نانا تھا، سید کا ایک نانا تھا جو مدینے کی ایک چٹائی پر بیٹھ کر اگر ابو بکر آتا ہے صداقت کا تاجدار بناتا ہے، اگر عثمان غنی آتا ہے خزانوں کا مالک بناتا ہے، علی آتے ہیں حیدر کرار فاتح خیبر شیر خدا بناتے ہیں، عمر آتا ہے تو عمر بن خطاب فاروق اعظم بناتے ہیں۔ اور سن، میرے نانا کی سخاوت کا یہ اعجاز تھا کہ ایک بار اگر مانگنے والا آ جاتا پھر زندگی میں اس سے مانگنے کی حاجت پیش نہیں۔ یہ اس دربار کے اعجازات ہے جس پر جتنا تبصرہ کیا جائے اتنا کم ہوگا، لیکن امام نے ایک بڑی بات کہی ہے، اللہ کرے ہمارے سینے میں اتر جائیں۔ امام کہتے ہیں، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، لا ورب العرش، جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ جیسے ہمارے یہاں ابھی ایک درگاہ شریف کا اعلان ہوا، آپ نے اپنی محبتوں کا دل کھول کر اظہار کیا، یہ کام ہمیں بتا رہے ہیں کہ سید کہیں بھی رہے نا، نانا کی امت کا ضرور خیال فرمائے، چاہے وہ معاشی حالات ہو، مالی حالات ہو، زندگی کے حالات ہو، اور آخرت کے معاملات میں تو حضور نے گارنٹی دی ہے کہ سیدوں کے نام پر یا شہزادوں کی آواز پر یا شہزادوں کی محبت میں جس انداز میں بھی سلوک کرو گے، میرا سید بدلہ دے یا نہ دے، قیامت کے دن محمد عربی تمہیں اس کا بدلہ عطا فرما دے گا۔ اور یہی ہماری اور آپ کی محبت ہے جو دنیا میں بھی انشاءاللہ کام آئے گی اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کام آئے گی۔